أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. میں نے جس موضوع کو شروع کیا ہے اسے کو جاری رکھوں گا. سلسلے کی تیسری مجلس ہے. ایک صرف کیونکہ سب جگہ دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں خصوصاً برطانیہ میں، تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس قدر ہو سکے اپنی انتظامیہ سے امام بارگاہوں کی کوآپریٹ کریں. خدا نخواستہ یہ کوئی حالات آپ کے سب کے سامنے واضح ہیں کووڈ کے، تو جو پابندیاں ہیں جن جن ملکوں کے اندر ان کے حساب سے عمل کریں. عبادات کو نہیں روکا جا سکتا، عبادات کو جاری رکھا جائے گا، لیکن کوآپریشن بہت ضروری ہے. جو بھی حکومتوں نے اور جو لوکل ہمارے کاؤنسلس نے کنڈیشنز رکھی ہیں ان کا جو ہے پابندی کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی لوگ جلوسوں میں جا رہے ہیں ایس او پیز کا خیال رکھیں، اور چاہے وہ پاکستان کے جلوس ہوں، اس وقت ہندوستان میں ہوں، ایران و عراق کے اندر، بہرحال اردو تو نہیں وہاں پہ سمجھ رہے، لیکن جو گورنمنٹ نے ایس او پیز کہیں ہیں اس پہ عمل کریں. اور پاکستان کے اندر بھی حکومت نے اعلان کر دیا کہ جلوس آپ کو کر سکتے ہیں، تو اس پہ ایس او پیز کے اوپر عمل کرنا ضروری و لازم ہے. باقی لوگ جو ویکسین لگوا چکے ہیں ان کے لیے نسبتاً آسان ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پھر نہیں لگتا. ابھی ہندوستان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، لوگوں نے ویکسین لگوا لیے تھے پھر بھی ان کو کرونا ہو گیا. تو ٹھیک ہے، اس میں چانسز کم ہوتے ہیں مرنے کے، لیکن پھر بھی ایک کو لگتا ہے وہ دوسرے کو پھر دوبارہ لگا سکتا ہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر پہ عمل ضرور کریں. صلوات علی محمد علیہ. اور خاص طور سے میں یہاں پہ کیونکہ پڑھ رہا ہوں تو یہاں کے لیے دوبارہ تاکید کر دوں گا. بہت سے لوگ کل زیادہ لوگ آگے تھے، آج بھی مجھے اندازہ ہے کہ زیادہ آ جائیں گے ابھی تک، لیکن انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. کوئی خدا نہ خواستہ، دیکھیں پہلے بھی مجالس ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کسی کے خلاف کوئی ایجنڈا، بھئی آپ نہیں آ سکتے، آپ نے میں نے رجسٹر نہیں کیا کیوں نہیں آ سکتا. بھئی یہ لڑنے والی بات نہیں ہے، کوآپریشن کریں. رجسٹریشن اگر انہوں نے آپ سے کہا انتظامیہ نے کہ آپ رجسٹر کر لیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، رجسٹر کریں. تو اس لیے پلیز اس میں یہ نہ کوئی آدمی محسوس کرے کہ بھی مجھے نہیں آنے دے رہے، میں نے رجسٹر نہیں کیا تھا تو کیا ہوا، میں آ گیا ہوں. آ گیا تو آپ کو اندر آنے دیا، لیکن یہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آ جائے، اچھا خاصا لمبا چوڑا فائن ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ میں شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ فائن مولانا ہم دے دیں گے، لیکن جو بدنامی ہوتی ہے امام کا بند ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر کورٹ کچہری کرو، کھلواؤ، یہ سب کچھ، یہ بدنامی ایک الگ ہے. اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ کوئی کام نہ کرے. خدا نہ خواستہ امام بارگاہیں جو کھلی ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، پروردگار نے جاری و ساری رکھی. کوئی بات برا محسوس نہ کرے، لیکن بہت بنانا ضروری تھا. تو عزیزان گرامی، میں نے جو موضوع شروع کیا تھا اس کو جاری رکھوں گا. مومن کی صفات. توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کی؟ اور میں نے یہ جو آیات کا انتخاب کیا، میں نے کہا تھا کہ مولا کائنات نے خود تلاوت کی اپنے اس دنیا میں آمد پہ، ولادت پہ، خانہ کعبہ سے جب رسالت میں آپ کے آغوش میں آئے. میں اسی بات کو جاری رکھوں گا، اور چند ایک باتیں کہنا بہت ضروری ہے. میں انشاءاللہ تعالی اسی ضمن کے اندر مطالعے پیش کروں گا. تو مؤمنین کی صفات. قد افلح المؤمنون، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک کہ کامیابی مؤمن ہے، کامیابی مؤمنین کے لیے. منافق و کافر کے لیے کوئی کامیابی نہیں. چاہے دنیا میں جتنا مرضی پیسہ آ جائے، پیسہ آ جانا کامیابی نہیں ہے. ہم ان ملکوں میں آئے ہیں بہتر فیوچر کے لیے، لیکن اگر خدا نہ کرے یہاں آ کے اپنا ایمان کھو دے تو اس کا مطلب ہے کوئی کامیابی نہیں. کامیابی یہ ہے کہ یہاں آ کے بھی ایمان باقی رہے. اگر ایمان باقی نہیں رہا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کوئی آدمی کہے بھی میں ترقی کے لیے گیا ہوں، امریکہ چلا گیا، یورپ آ گیا، تو اگر ترقی آپ نے کر لی مالی لحاظ سے، لیکن اگر ایمان کھو دیا، نسلوں کے ایمان چلے گئے، تو کوئی ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے. کامیابی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ ہے، امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ. بغیر مولا کائنات کی ولایت کی کوئی بھی کامیابی نہیں ہے. عزیزان گرامی، تو میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو. تو مومن کے لیے کامیابی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
جو اپنی نماز کے اندر خضوع و خشوع رکھتے ہیں، خاشع ہیں. توجہ ہے نا؟ نماز میں خشوع بہت ضروری ہے. آج تھوڑی سی تاخیر میری سے ہوئی اور ویسے بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، تو میں کوشش کروں گا پھر بھی ان ٹائم میں تمام کروں، اور پھر کل انشاءاللہ آگے پھر جو بھی مطالب میں پیش کروں گا. تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خاشع کا لفظ آیا، خضوع و خشوع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. ایک ہے خوف، ایک ہے خشوع، خشیت، دونوں میں فرق ہے. خوف و خشیت، خوف بعض اوقات کسی کی ہیبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ائمہ علیہ السلام کا نا یہ خشیت ہے. خشیت میں بڑا فرق ہے. کسی کی عظمت کے احساس کی وجہ سے جو ہوتا ہے اسے خشیت کہا جاتا ہے، اگر پہنچا پا رہا ہوں. ایزان گرامی ایک مرتبہ آپ بچوں کو ڈرا دیتے ہیں، وہاں جن آ جائے گا، بھوت آ جائے گا. یہ بچے کو آپ خوف دلا رہے ہیں. بعض کا کسی کی طاقت کا خوف ہوتا ہے، بعض کا کسی کے یعنی کوئی بھیانک ہے اس کی وجہ سے ہے، کسی کی طاقت کی وجہ سے، کسی کے ظلم کی وجہ سے خوف ہے. اور بعض اوقات کہتے ہیں یہ جوان اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے، جبکہ دیکھتے ہیں کہ باپ بہت بوڑھا ہے، جوان بہت طاقتور ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس جوان کو خوف اپنے باپ کا اس کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی عظمت کے احساس کی وجہ سے. اگر بات پہنچ گئی ہو، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ پہنچے. اگر جناب ائمہ علیہ السلام، جناب امیر نماز میں آتے ہیں اور بہت زیادہ بدن کانپ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے ہے. بات پہنچ گئی ہے جانے گرامی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جب جناب سیدہ کے در پہ آئے، دستک دی، کہا بی بی علی بن ابی طالب کا انتقال ہونے والا. وہ کہاں پر ہیں؟ ڈر رہے ہیں، بہت زیادہ عاشق تھے جناب امیر ملک کے، امیر علیہ السلام کے. تو جناب سیدہ دروازہ بند ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے نام لے کے بلایا، ابو درداء. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو بغیر دیکھے ہر آدمی کو اس کے نام سے بلائے، اسی کو تو علم لدنی کا مالک کہا جاتا ہے. تو جناب سیدہ نے کہا اے ابو درداء، کیا کس حالت میں دیکھا کہ تم کہہ رہے کہ جناب امیر کی جو ہے وہ شہادت ہونے والے، انتقال کرنے والے ہیں؟ مولا کی شہادت تو کوفے میں ہے، مسجد کوفہ میں، اور ابھی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ بی بی مولا کے لب کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، پسینہ آ رہا تھا، اور لرزتے ہوئے جناب امیر ایک مرتبہ گرنے ہی والے تھے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ انتقال کرنے والے ہیں. کہا ابو درداء علی کہیں نماز تو شروع نہیں کر رہے تھے؟ کہاں بی بی نماز شروع کر رہے تھے. کہا ابو درداء میں 1000 مرتبہ علی کی یہی حالت دن میں دیکھتی ہوں. 1000 رکعت پڑھتے تھے تو ہر دفعہ جناب امیر جب نماز میں آتے ہیں، کہا خضوع و خشوع، پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ خضوع و خشوع ہے جناب امیر علیہ السلام کا. عبادت میں جب آتے ہیں عزیزان گرامی، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ مختلف جو متضاد چیزیں ہیں، کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں، وہ اگر ایک جگہ دیکھنی ہے اور بالکل پرفیکٹ دیکھنی ہے تو مولا کائنات کو دیکھو. جو عموماً آدمی مہربان ہوتا ہے وہ اس طرح سے گریہ نہیں کرتا، تو یعنی وہ کبھی میدان کا مجاہد نہیں ہوتا. جو میدان کا مجاہد ہوتا ہے اس کے لڑنے کے لیے سخت دل چاہیے ہوتا ہے، وہ کبھی شبزندہ دار نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے. مولا جب میدان میں آتے تھے تو تلوار ایسے چلاتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی شیر ہی نہیں ہے. اور جب یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے تو لگتا تھا ان سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے. جب عبادت میں آتے تھے لگتا ان سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے. جب کھانا کھاتے تھے تو لگتا تھا ان سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. تمام شخصیات یعنی تمام حیثیتیں جناب امیر میں اتم درجے پہ تھیں. کمالات اس طرح سے تھے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس چیز میں کمی ہے، بلکہ ہر آدمی کہتا تھا جس درجے سے علی کو دیکھو کمال پہ. شاید میں پلٹ کے اس کو پیش کروں گا کہ ذرا گرامی آپ پھول کو دیکھتے ہیں نا، آپ جس پہلو سے دیکھیں پھول پھول نظر آتا نہیں ہے مجمع. بھئی میں آپ کے سامنے، یہ میرا جو ہے وہ سامنا ہے، وہ میری پشت ہے، یہ میرا دایاں ہے، یہ بایاں ہے. عزیزان گرامی پھول کو کیا کہیں گے؟ یہ سامنے ہے، یہ پیچھے ہے، یہ دائیں ہے، یہ بائیں ہے. پھول ہر رخ سے پھول ہے، علی ہر رخ سے علی ہے. توجہ ہے جانے گرامی. توجہ تو ہے نا میرے ساتھ. میں نے کچھ پہلوؤں کو پیش کرنا، اس کے لیے میں سارا زمینہ ہموار کر رہا ہوں. میں خاص دو پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے سن لیجئے گا. تو مولا کی نماز عجیب و غریب تھی، اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جو صحابہ ابھی زندہ تھے
رسول خدا کے صحابہ بھی زندہ تھے تو مدینے میں جناب امیر نے اپنی خلافت کے بعد جب پہلی نماز پڑھائی، 25 برس گزر چکے تھے، 25 برس پیغمبر اسلام کی شہادت کو گزر چکے ہیں. اب وہ صحابہ جو زندہ تھے جیسے جناب امیر کے پیچھے نماز پڑھی تو سب نے نماز کے بعد کہا آج رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی، آج ہم نے وہی نماز پڑھی ہے جو پیغمبر کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. مجمع نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں شاید ہاتھ کھول کے پڑھی اس لیے کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ویسے ہی تلاوت کی جیسے پیغمبر کر رہے تھے، کچھ مقدس سے وہ کہہ رہے تھے نہیں جیسے پیغمبر معراج پہ لے جاتے تھے. علی نے نماز ویسے پڑھائی جیسے اب معراج پہ جا رہے ہو. صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے تو کوئی معراج میں لے جانے والا تو ہو. معراج میں لے جانے والی ہستی کا نام علی ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے ذانی گرامی؟ تو یہ جناب امیر علیہ السلام کا وجود مقدس ہے، ان کی ذات گرامی ہے کہ ان کے اندر تمام کے تمام آپ کو صفات مستجمع نظر آئیں گی اور وہ ان کمالات کے مالک نظر آئیں گے. یہ صنعت امیر المومنین ہے. یہاں تک کہ جنگ ہو رہی تھی تو ایک تیر لگا مولا کی ران میں. ران آپ جانتے ہیں گوشت ہے سارا، تو جب تیر لگا، تیر آپ جانتے ہیں نا کہ جب لگتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی نکالتے میں ہوتی. ٹرائنگل شیپ کا ہوتا ہے نا، تکون کی شکل کا ہوتا ہے، پتہ نہیں اگر تو سامنے اس کے بہت تیز ہوتا ہے، جب لگتا ہے نا بہت تیز سے چلا جاتا ہے کھال میں، تکلیف ہوتی ہے. جب نکالنے لگتے ہیں تو دو طرف سے اس کے دو کونے ہوتے ہیں، اب وہ پھنس جاتا ہے، وہ پورا کاٹ کے نکلتا. اب مولا کی ران سے تیر نکالنا چاہ رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے. شیر خدا کتنی تکلیف ہوگی کہ انہیں تکلیف محسوس ہو رہی. مولا حسن نے کہا رک جاؤ، میرے بابا کو نماز میں جا لینے دو. نہیں ہے لوگ، میرے بابا کو نماز میں جا لینے دو. مولا نے نماز شروع کی، مولا حسن نے کہا تیر کھینچ لو. ایک آدمی نے کھینچا، نماز مکمل ہوئی. مولا نے فوراً پوچھا اتنا خون کیوں بہ رہا ہے، تیر کہاں گیا؟ نہیں ہے مجمع. تو کہا آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ نے کہا تھا نماز میں تیر کھینچنا. جب میرے بابا نماز میں ہوتے تو پھر دنیا سے کٹ جاتے ہیں، صرف خدا کے ساتھ ہوتے ہیں. محمد کاش مجھے آج پورا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا کہ میں جو وہ مطالب ذہن میں لے کے آیا ہوں. سارا دن میں نے تیاری کی ہے تو مطالب پیش کر رہا ہوں. جو افراد ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں کہ خدا کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں کہ نماز میں، کیونکہ ہمیں اپنے متعلق خیال ہوتا ہے، میں تو خدا کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتا ہوں، مجھے تو جو کچھ خیال آنا ہوتا ہے نماز ہی کے درمیان میں آتا ہے. تو یہ مولا کائنات کی نماز ہے. توجہ، مولا کائنات کی نماز ہے. تیر نکل جائے پتہ نہ چلے. توجہ سارے مجمع کی توجہ، میں خون جگر دے رہا ہوں. اب اگر مولا نافلہ ظہر پڑھ رہے ہو اور کوئی آنے کے بعد سائل سوال کرے، زکوٰۃ مانگے، تو پھر علی کو نواز، بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کتنی دفعہ کہا کوئی ہے نمازی جو راہ خدا میں کچھ دے؟ سب نے کہا نماز میں تو کیسے دے دے. اس نے دوسری دفعہ کہا، پھر تیسری دفعہ کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے نمازیوں سے مانگا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب مولا نے انگلی کا اشارہ کیا، ابھی بھی آدھا مجمع نہیں ہے. جب تک یہاں پکارا تھا مولا نہیں سن رہے تھے. جب وہ خدا سے مخاطب ہوا جو پاس جا چکا تھا معراج میں، توجہ فرمائے، جو معراج پہ ہے وہاں سنی، یہاں پہ انگوٹھی دی. ایک اور جملہ پیش کر دوں، یہ جو آیات پیش کر رہا ہوں، نماز میں خشوع ہو، وَلِلزَّكَاةِ هُمْ فَاعِلُونَ. بھائی توجہ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے تو بہت ہیں. پورے رمضان میں سارے ٹی وی چینلوں پہ کچھ نہیں آ رہا سوائے زکوٰۃ دے دو. سارے زکوٰۃ دے رہے، لیکن ایک ایسا علی ہے جس نے زکوٰۃ دی تو آیت ولایت آئی. مجمع ہو تو کیا دیا تھا کہ آیت ولایت آئی؟ اگر مجمع ہو میرے ساتھ، خون جگر دے رہا ہوں، کیا دیا تھا کہ
آپ جانتے ہیں نا زکات بھائیوں کے ہاں 1/40 کو کہتے ہیں، نہیں ہے مجمع 2.5% کو کہا جاتا ہے، نہیں ہے مجمع، نہیں ہے آپ حضرات۔ جناب سلیمان کی کل حکومت تھی انگوٹھی میں، جو علی زکات میں حکومت دے دے، سوچو کتنی بڑی حکومت ہوگی۔ یہ مولائے کائنات ہے جو زکات میں انگوٹھی دے دے۔ کیوں نہ اللہ فرشتے بھیجے، جاؤ جا کے مانگ کے لاؤ، نہیں ہے مجمع، مانگ کے لاؤ۔ جو فرشتے علی سے مانگنے آئے، کبھی علی کے پاس آئے زکات مانگنے، کبھی سیدہ کے در پہ جائے خیرات مانگنے۔ جب فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے جناب ابراہیم کے واقعے میں ہے نا کہ بھئی کھا کیوں نہ رہے، ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے، انا منکم وجنون، ہمیں تم سے ڈر لگ رہا، کھا نہیں رہے ہو، کھانا بھی میں نے اتنا اہتمام کیا، گھر میں ایک ہی بچا تھا، میں نے ذبح کر کے بیوی سے بھلوا کے تمہارے سامنے رکھا، کیا ہم فرشتے ہیں کھاتے نہیں؟ نہیں ہے مجمع، ہم فرشتے ہیں کھاتے نہیں، تو پھر مانگنے کیوں آئے ہو؟ فرشتوں کو بھی پتا ہے سیدہ کے در سے جو ملے تبرک ہے۔ توجہ ہے جانے کی رات، بہت محبت سے سن رہے ہیں اور میں بھی پورا محبت سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ مولا کائنات علیہ السلام کے فضائل ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز میں خشوع ہوگا، خشوع دیکھنا ہے تو علی کا دیکھو۔ کسی شاعر کا کلام جو ہے وہ آج بچے دکھا رہے تھے گھر کے اندر، اہلیہ اور بچے کے بھی، یہ شاعر کا کسی نے کلام کسی نے بڑا پیارے انداز سے لکھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو اس نے کہا کہ اگر مولا کی پوری زندگی کو خلاصہ کرنا ہو نا تو علی کی خانہ کعبہ میں آمد ہے، وہاں نیت باندھی، پیغمبر کے ساتھ قیام کیا، حالت رکوع میں زکات دی، سجدے میں جان دی، جس کی ساری زندگی نماز ہو وہ علی ہے۔ توجہ ہے جانے کے نام ہے، یہ مولا کائنات کی حیات طیبہ ہے کہ جن کے لیے سرور کائنات نے کہا کہ جب علی، یہ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جناب امیر جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے ہیں تو ایک پاؤں جب رقاب میں رکھتے تو دوسرا پاؤں رقاب میں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ علماء آج تک پریشان ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، نہیں ہے مجمع، تفسیر کیا ہے اس کی تفسیر کیا کہ ایک قدم رکھا، دوسرا قدم رکھنے سے پہلے قرآن ختم، قرآن ختم، آیا وقت رک جاتا تھا اور علی ختم قرآن کرتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے، یا نہیں مولا کوئی ایسا کام کرتے تھے جیسے اخلاص پڑھو تو کیا کرتے تھے اتنی جلدی کہ دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے ختم قرآن کا ثواب۔ اور کچھ علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، یہ جو 1 یا 2 سیکنڈ کا فاصلہ ہے، مولا کے 1-2 سیکنڈ کا، ان کے ختم قرآن کا اللہ ثواب لکھ رہا تھا، جس کا اتنا ثواب ہو وہ کیوں نہ بانٹے شفاعت میں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اسی کو پھر پوری کائنات کی شفاعت کا حق ہے، ایسے ہی کو شفاعت کا حق ہے اور ایسے ہی کو پھر عطا کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، سارے مسلمان، میں مسلمان کہہ رہا ہوں، تمام مسلمان، میں نے پورا زور لگا دیا یہ 20 منٹ کے اندر، لیکن اب سن لیجیے کہ چند باتیں جو میں آج، سارے مسلمان، تمام مسلمان توسل کو، استمداد کو، مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ مدد مانگنا اولیاء خدا سے، چاہے وہ سامنے موجود زندہ ہوں یا شہید ہو چکے ہوں، ان سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں، سوائے وہابیوں کے۔ ایسا ہی ہے، سوائے وہابیوں کے سب جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، شرک ہے، بدعت و شرک، اور تیسرا لفظ ہے حرام۔ بس 3 ہی لفظ آتے ہیں انہیں، بدعت، شرک، حرام۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا،
بات پہنچ رہی ہے حضرت؟ تو اب وہ فوراً آپ کہیں گے یا علی مدد، وہ کہیں گے بدعت، شرک، حرام. تین سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے بیچارے. اور وہ فوراً کہہ دیں گے کہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام. اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے اہل سنت میں فرقے بنے ویسے ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے، وہ ان کی آبادی زیادہ تو ان کے فرقے بھی زیادہ ہیں. آپ کہتے نہیں ان کے تو 60-70 فرقے ہیں، ہمارے ہاں کے جو 4-5-7 ہو گئے تو کیا ہوا؟ انہیں بھی بن تو رہے. یہ پریشانی کی بات ہے، بننے نہیں چاہیے. اچھا پھر 12 کے ماننے والے، پھر کوئی 5 کا ماننے والا، 3 کا ماننے والا، 4 اماموں کا ماننے والا، 6 اماموں کا، 7 چلے یہ ہیں. اور پھر اب ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی خود وہابی کہتے ہیں کہ بھی مدد مانگنا بدعت شرک ہے، اور کچھ ہمارے ہاں بھی ویسے آپ کو مل جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں. سام سن گیا سب کو، اور جو ٹی وی پہ سن رہے ہوں گے سب کو بھی سام سن گا ہوا ہوگا. میں بھی کھل کے بولوں گا. آپ جانتے ہیں میں بے باک آدمی ہوں، جس معاملے میں مجھے روکو میں اس کو زیادہ کرتا ہوں. مولانا یہ نہ پڑھیے گا، پھر اس کا مطلب یہی پڑھوں گا آج. تو ایسا نہیں کہ آپ سنیں گے. ابھی ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو ایک بیماری ہی ہے، اعتقادی بیماری ہے. جیسے بڑے بڑے لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے دیمک لگ جائے نا، گھر کو دیمک لگ جائے تو گھر ختم ہو جاتا ہے. اہل سنت کو دیمک لگی وہابیت کی، اچھا خاصا چاٹ گئی پورا ان کا، لیکن انہوں نے پھر بھی سنبھال لیا. ہمارے ہاں بھی ایک وہابیت کی دیمک لگ گئی. 2 طرح کی، ایک نصیریت کی بھی ہے اور ایک لیکن یہ ہے کہ جو وہابیت کی دیمک ہے. ابھی اسی ماہ رمضان کے اندر بہت سے انگریزی داں لوگوں نے، بہت سے اور لوگوں نے کہ بھئی مدد مانگنا بدعت ہے. اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں مدد نہیں، مدد تو مانگ سکتے ہیں، توسل نہیں کر سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے. توجہ ہے؟ سن رہے سارے حضرات؟ سنیے گا بھائی اتنے لوگوں کو پہنچ جائے میری بات میرا کافی کا. تو اب وہ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ شرک ہے اور یہ جو ہے غالیہ نے کیا ہے. اچھا ان سے سوال ہے میرا پہلا، جتنے بھی سن رہے ہیں، اور یہ نوحہ بھی سن رہا ہو تو سنا دیجیے گا سب لوگوں کو پلیز. یہ والی مجلس ضرور سنا دیجیے گا. اوروں کو سنائیں نہ سنائیں، ہمارے شیعوں کو ضرور سنا دیجیے گا. اور یہ جو آپ جو مرضی شیعہ وہابی کہہ لیں، شیعہ مقصد جو بھی کہہ لیں، وہابی مقصد جو بھی کہہ لیں، ان کو سنا دیجیے گا. ایسا نہیں کہ ہمیں کیا وہ کہتے ہیں نہیں مدد مانگنا بدعت ہے. اور بہت سے افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدد مانگ سکتے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے، توسل نہیں کر سکتے. اچھا بھائی فرق کیا ہے؟ اچھا کچھ لوگ 2-4 ماشاءاللہ سے کتابیں بھی پڑھ گئے، انہیں اور زیادہ مصیبت ہو گئی ہے. میں نے فلسفہ پڑھ رکھا ہے، میں نے یہ پڑھ رکھا ہے. ابھی تو نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، کو کبھی کو قرآن بھی صحیح طرح سے پڑھا، معصوم کا فرمان بھی صحیح طرح سے پڑھا. یہ الٹی سیدھی چیزیں پڑھنا بند کر دو. فلسفہ پڑھانے کے بعد دماغی خراب ہوگا، قرآن صحیح طرح سے پڑھ لو. تو قرآن پڑھیں گے وہیں سے جواب مل جائے گا. آیت ایک ہی پیش کرتے ہیں، وہی جو وہابی پیش کرتے ہیں. خدا کی قسم استدلال دونوں کا ایک ہے، چاہے ان کے وہابیوں کا دیکھو چاہے اپنے وہابیوں کا دیکھو. خدا کی قسم منبر پہ ذمہ داری سے روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ استدلال ایک ہی ہے، دلیل ایک ہی پیش کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں مدد ہی، کچھ تو جرت رکھتے ہیں، ان کو اتنی میں داد دوں گا کہ جرت رکھتے کہتے ہیں مدد بھی نہیں مانگ سکتے. کچھ میں جرت نہیں کہتے نہیں مدد مانگ سکتے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے. جب فرق کیا ہے میں بھی پیش کر رہا ہوں. دعا میں مدد میں فرق کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت یہ پیش کریں گے اور کہیں گے نہیں مدد نہیں مانگ سکتے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو وہی اللہ اسی قرآن میں فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ صبر و صلاۃ سے مدد کا، صبر محمد ہے، صلاۃ علی. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو معصوم نے فرمایا کہ صبر رسول خدا ہے اور صلاۃ علی مرتضیٰ ہے، دونوں سے مدد مانگنا. روایات بہت زیادہ ہیں اور بہت سے برادران آج سارا دن میرے ساتھ رابطے کے اندر رہے ہیں، بہت سی روایات مختلف انہوں نے بھی مدد کی ہے، لیکن میں سب چیزیں نہیں پیش کر پاؤں گا وقت کی وجہ سے. عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا مدد مانگو. ایک طرف کہہ رہا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسری طرف کہتا نہیں اس سے بھی مدد مانگو. اسی نے کہا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ پھر آیا قرآن میں تضاد ہے؟ نہیں، عقلوں میں تضاد ہے. جب اہل بیت کو چھوڑو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. ان سے پوچھو قرآن کیسے حل کرنا.
قرآن اہل بیت بتائیں گے، تضاد نہیں ہے قرآن کے اندر کہیں پہ بھی، یہ اللہ بتائے گا. ہاں مجھ سے مدد مانگو، صرف مجھ سے ہی مدد مانگو، اور جس سے میں کہوں اس سے مدد مانگو. خود نہ بناؤ مجھے اس سے مدد چاہیے، اس سے اگر پہنچ رہے ہو اپنے پاس سے نہ بناؤ، جنہیں میں اپوائنٹ کروں ان سے مدد مانگو. چلیے گا خدا را چلیے گا. چلیں آپ حضرات کی توجہ کے لیے، ایک دیہات کے اندر ایک بزرگ ہے، ہاتھ میں ان کے عصا تھا، پنجابی میں آپ کے ہاں ڈانگ کہتے ہیں. تو ایک آدمی وہ کہنے لگا بھائی بابا جی آپ مشرک ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا علی مدد، تو آپ مشرک ہیں. تو کہا کہ نہیں میں مشرک نہیں ہوں، علی مدد مانگنا جائز ہے. اس نے کہا نہیں آپ مشرک ہیں، اگر علی مدد کر سکتا ہے تو علی سے کہیں میری ٹانگیں توڑ دے. بابا جی نے ڈانگ اٹھائی، دونوں ٹانگیں توڑ دی. اب جب گر گرا گیا دونوں ٹانگیں ٹوٹی بھی تھی، کہا میں نے کہا تھا اپنے علی سے کہو میری ٹانگیں توڑے، یہ آپ نے میری ٹانگیں توڑ دی. کہا چھوٹے موٹے کام تو میں خود ہی کر لیتا ہوں، خیبر اٹھانا ہو تو علی کو بلاتا ہوں. توجہ ہے ذرا گرام. کہا چھوٹے موٹے کام میں خود کر لیتا ہوں، خیبر کے لیے علی کو بلاتا ہوں. توجہ، ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بزرگ ہیں، میں بھی ان کے دس میں جاتا رہا ہوں، اب بہت بزرگ ہو چکے ہیں. آغا محسن کراچی حجت اسلام آغا محسن، تو کہہ لیں گے میں حج پہ تھا یا عمرے پہ، تو جیسے اب امام بقا میں جائیں گے شیعہ جو بھی ہوگا آنے لگے گا. جنت البقیع میں تھے، متوے نے کہا تبلیغ نہیں کر سکتے. کہا میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، میں تو کھڑا ہوں. کہا نہیں سب لوگ آ رہے ہیں. کہا میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں تو میں کیا کروں. کہنے کہ میرا قلم نظر آ رہا تھا، اس نے پین نکالا زمین پہ پھینکا. کہا ذرا بلا اپنے امام کو کہ تجھے پین دے دے. یہ مدد نہیں کر سکتے، تم یہاں تبلیغ کر رہے ہو. کہا اگر تیری منطق کو تیری دلیل کو مان لوں نا کہ امام یہ قلم اٹھا کے نہیں دے سکتے تو مدد نہیں کر سکتے، تو ذرا اللہ سے قلم اٹھا کے دے دے. نہیں ہے مجمع، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ذرا تو اللہ سے کہ قلم اٹھا کے تجھے دے دے. اب بالکل مبہوت پریشان، چہرہ بالکل اترا ہوا مرجھایا ہوا تھا کہ کیا مطلب یہ دلیل، تو میں خود بھی پریشان ہو گیا. کہ منحوس انسان ان کے لیے نہیں بنے کہ قلم اٹھا کے دے. کوئی بڑا کام ہو جہاں اللہ سے کہنا ہو یہ مدد کرتے ہیں. جہاں جس کی سفارش لگتی ہے اس کی سفارش کہا جاتا. سمجھے ہے میرے ساتھ؟ چلیے گا. اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا میرے ساتھ رہیے گا. میں نے دوسرا مسئلہ بھی پیش کرنا تھا، بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، مجھے کل پورا پڑھنا پڑے گا. میں پریشان ہوں کیونکہ میں مکمل نہیں کر پا رہا ہوں. عزیزان کرام، جناب امین علیہ السلام سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ بہت سے کہتے ہیں نہیں مدد تو یا علی مدد تو ہم نے نہیں کہا، دعا نہیں مانگ سکتے. تو مدد کیا ہے؟ مدد دعا ہی کی تو قسموں میں سے قسم ہے. میں پریشان ہوں، یا علی مدد پریشانی دور کر دے، تو یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے. لوگ بیمار ہوں، یا علی مدد بیماری دور کر دے، یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ بھئی یہ فلسفہ پر پڑھا کے لوگوں کنفیوز نہ کرو. ضرورت ہے تو کوئی یا علی مدد بدعت ہے. تم اور وہابی ایک ہی سب میں کھڑے ہو. سارے مسلمان بما سنیوں کے سب مانتے ہیں یا محمد مدد کہنا جائز، یا علی مدد کہنا جائز. اوائل المقالات میں شیخ مفید نے لکھا اگر کوئی شیعہ ہے تو ان بزرگ علماء کا جو انکار کر دے وہ شیعہ نہیں. یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی، ان تمام نے لکھا یہ شیعہ مذہب ہے. اوائل المقالات میں شیخ مفید فرما گئے ائمہ کی قبروں پہ جانا، مدد مانگنا، دعائیں مانگنا یہ شیعہ مذہب ہے. کسی شیعہ عالم نے اس کی مخالفت نہیں کی سوائے مقصروں کے. انہوں نے لکھا لفظ مقصر انہوں نے سوال کیا. اب سمجھ میں آیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ اذان کرام یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ آپ زری پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء جاتے ہیں، وہیں پہ دعا مانگتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو فرق کیا ہے پھر اوروں میں اور ہم میں؟ کہ بھئی ہندوؤں میں پھر کیا فرق رہا؟ ٹی وی پہ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہندوؤں میں پھر کیا فرق رہا؟ وہ بھی مانگتے ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، تو بڑا فرق ہے. وہ خود بت بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارا ہاں اولائے، یہ قرآن کی آیت ہے، تم بت پرستوں ہے میرے حبیب. اگر آپ بت پرستوں سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے تو یہ نہیں کہیں گے ہمارے خدا ہیں. ہاں اولائے شفاعنا الی اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کے ہمارے شفیع ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں. نہیں ہے مجمع. ایک
ایک بات واضح ہو گئی، وسیلے کو سب مانتے ہیں، مومن بھی مشرک بھی، لیکن فرق ہے، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں۔ نہیں پہنچا سکا، کچھ خود ہی بنا لیتے کہتے پروردگارہ تو اسے مان لے، کچھ مسلمانوں نے بھی ایسے کیا، اسے بنا اسے بنا اسے بنا، کیا پروردگارہ ہم نے بنا لیا تو مان لے، اللہ نے کہا خبردار بنا کے نہ لاؤ، میں جسے بناؤں اسے مانو۔ جو ہے میرے قرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے، او نعرہ علی نعرہ علی۔ چلیے گا، پریشان تو نہیں کر دیا، اور اگر ہو گئے تو تھوڑا سا اور پریشان ہو لیجئے۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ ملتا ہے، اور سرور کائنات کی صحیح السند حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں، کہا کہ جو بھی میری زیارت کے لیے اچھا یہ تو اہل سنت کی بھی سن لیجئے کہ خود جامع ترمذی کے اندر دوسری روایت بھی پیش کروں گا، من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جو میرے مرنے کے بعد میری زیارت کے لیے، بالکل ایسا جیسے زندگی میں زیارت کی ہو۔ کہا تم میں سے جو میرے قبر مطہر پہ آئے، میں قبر مطہر کر رکھا، جو میرے قبر پہ آئے مجھے آ کے سلام کرے، میں سلام سنتا ہوں۔ لاکھوں لوگ ایک وقت میں حج میں آ کے کہہ رہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، آپ فرماتے ہیں سب کا سلام سنتا ہوں، اور اگر کوئی بعید ہو تب بھی مجھے پہنچتا ہے، نہیں ہے مجمع، تب بھی مجھے سلام پہنچتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی کا سلام سنتا ہوں۔ اور اگر آپ امام رضا کی زیارت کے لیے گئے ہوں تو آپ نے اذن دخول پڑھا ہوگا، حرم میں جانے سے پہلے اذن دخول لگا رکھا ایرانیوں نے، علماء نے، توجہ، وہ جو کہتے نہیں ان کا نظریہ ہمارے والا، تو ان سے کہو وہ اذن دخول اتار دے، یا ان سے کہو اذن دخول اتار دیں گے، تم اپنا عقیدہ بدل لو۔ نہیں ہے مجموعات بہت پریشان ہے، حرم میں جائیں گے، مولا امام رضا کے حرم کے سامنے اذن دخول لکھا، اشہد، میں مولا میں گواہی اشہد انکا تسمع کلامی وترد سلامی، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سنتے ہیں، میرے کلام کا جواب دیتے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں کانوں پہ پردے نہ سنتا ہوں نہ دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے۔ بدلنا پڑے گا نا تو قرآن بدلو، حدیث بدلو، زیارات بدلو، سب بدلو، نہیں تو پھر سب مانو۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، یا مانو تو سارا مانو۔ عزیزان گرامی یہ سب جگہ پہ موجود ہیں، کتنی جگہ پہ انکار کیجیے گا، یہ شیعہ عقیدہ یہی ہے۔ اگر آپ سے کہ نہیں یہ نہیں تھا، آپ جہالت میں تھے، کہ اچھا میں آج جہالت سے اٹھ گیا، تو بتا تو کب جہالت سے نکلے گا۔ عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام کی عقائد رکھیں، عقائد وہ رکھیں، وہ بنائیں کہ جو قرآن میں آئے ہیں، جو حدیث کے اندر آئے، عقیدہ وہی ہونا چاہیے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ وقت تمام ہو گیا نہیں تو میں اور اس کو تفصیل سے پیش کرتا۔ میں نے ایک اور مسئلے کو بھی پیش کرنا تھا، میں انشاءاللہ وہ کل پڑھوں گا، زندگی لیے انشاءاللہ پیش کروں گا تفصیل سے، لیکن ایک اور سن لیجیے عزیزان گرامی کہ یہ آخری دلیل پیش کر رہا ہوں، بہت سے مطالب ہیں، یہ موضوع میں نے کہا نا 1.5 گھنٹے بھی پیش کروں تو کم ہے، اور بہت سے افراد یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدد نہ مانگو، یہ جو اتنے بڑے بڑے علماء جا کے حرم پہ صرف سلام نہیں کرتے بلکہ ناک رگڑتے ہیں، وہاں سے مانگتے ہیں، یعنی یہ آپ زیادہ سمجھ گئے 2 کتابیں پڑھنے کے بعد۔ مجھے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک کتاب پڑھ لیتا ہے، اور جس نے ایک ہی کتاب نہیں نہ پڑھی ہوتی وہ اپنا کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جو کتاب پڑھ لے وہ کہتا ہے بھی میں علامۃ الدہر ہوں، مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے، اور یہ فضائل کہاں سے پڑھ دیے، یہ کہاں سے پڑھ دیا۔ اچھا میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، کتاب تلاش کر لیں گے، حوالہ دیکھ لو گے جا کے، یہ حوالہ دے دیجیے اس کا، میں بتا دیا یہ عربی کتاب یہ حوالہ ہے، پڑھ کے بتا کیا لکھا۔ یہ آپ نے روایت کرتے ہوئے الکافی سے پڑھی ہے، پڑھ لیا۔ عزیزان گرامی یہ جو ہمارے ہاں جہالت سر چڑھ کے بول رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جو منہ میں آئے کہہ دیں کہ ائمہ علیہ السلام کا ایسا مقام نہیں تھا، ویسا مقام نہیں تھا۔ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے کہ تم ائمہ علیہ السلام کے مقامات کی فیصلہ کرو؟ عزیزان گرامی یہ میں اس سے بھی زیادہ سخت بولوں گا، دیکھیں گے اگر ہمارے درمیان میں فتنے اٹھیں گے اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟
یا میں امامہ بقبہ چھوڑ دوں، یا پھر میں اگر میں امامہ بقبہ پہنے ہوئے ہوں تو میرے پہ واجب و لازم ہے کہ میں بولوں. عزیزان گرامی، کسی بھی ان مسائل کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. آپ نے اپنا عقیدہ رکھنا اپنے پاس رکھے. آپ یہ کہیں کہ شیعوں کا عقیدہ غلط ہے، تو شیعہ ہی نہیں ہے تیرا عقیدہ، تو ہمیں نہ بتا ہمارا عقیدہ کیا، ہم سے پوچھ. ہمیں ہمارے عقائد نہ بتاؤ، ہم سے ہمارے عقائد پوچھو. میں انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا، وقت تمام ہو چکا. خدا کی قسم بہت سی چیزیں اس وقت ذہن میں تھی جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. اب انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا اسی موضوع کو بھی، اور بہت سے اور میں مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا، میں مکمل نہیں کر سکا، نہ مولا کے خطبے سے، نہ نہج بلاغہ سے، اور نہ چند ایک مولا کے دشمنوں سے متعلق. خاص طور سے معاویہ ابن ابی سفیان کا پورا کل جو ہے مجھے کل پیش کرنا ہے. اور اگر میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں کہ اگر کوئی معاویہ کا دفاع کرتا، میں جملہ سن لیجیے گا، لکھ لیجیے اسے، میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ. اگر کوئی معاویہ کا دفاع کرتا، شیعہ تو دور کی بات ہے، وہ اہل بیت کا دشمن میں اسے مانتا. اگر اہل سنت سے بھی کوئی دفاع کرے معاویہ کا، وہ اہل بیت کا دشمن ہے، یا اسے جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں معاویہ نے کیا کچھ کیا، اور اگر پتہ ہے تو وہ دشمن ہے اہل بیت سے اگر معاویہ کا دفاع کرے. میں انشاءاللہ کل یہ پورا پڑھوں گا. میں آج پڑھنا چاہتا تھا لیکن آج میں مکمل نہیں کر سکا. عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا. میں جانتا ہوں میرے بہت سے برادر سن رہے ہیں، بہت سے اہل سنت مجھ سے آگے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ تھی. ہمارے بعض شیعہ ایسے ہیں کہ جو بات جو کہہ رہے ہیں نہ پڑھیں، کچھ نہ کہو. سنی ہم سے کہہ رہے ہیں یہ پڑھیں، ہمیں نہیں معلوم. لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت جو ہیں وہ شیعہ جو نہیں ہوئے وہ بھی نہیں، جو کہتے ہیں ہم سنی ہی ہیں لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کیا ہوا. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا کچھ کس کے ساتھ زیادتیاں، کس کے ساتھ ظلم ہوا. نہیں پتا تھا ہمیں کہ امام حسن حسین کے قاتل ہیں باپ بیٹا معاویہ یزید. عزیزان گرامی، جناب امیر آج بھی مظلوم ہے. میں کل جاری رکھوں گا لیکن آج سن لیجئے، یہ مولا کی شہادت کے چند جملے میں پیش کروں گا. آج مجھ سے کہا گیا کہ مولا عباس علیہ السلام کا علم برآمد ہونا ہے اور کل تابوت کو برآمد کیا جائے گا. تو دو جملے سن لیجئے گا. کوئی بھی آج رونے میں بخل نہ کرے کہ مولا کائنات کو جب گھر لے آئے نا بیٹے، تو ایک مرتبہ بیٹوں نے مولا کو بستر پہ لٹا دیا. جب بستر پہ لٹایا نا مولا امیر کو، تو مولا ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے. اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا. جناب زینب کبریٰ گئیں، ایک پٹی لے آئے. میں اپنے بابا کا سر باندھ دوں، سر سے خون بہ رہا. بی بی نے لا کے سر میں پٹی باندھی. جب پٹی باندھی نا مولا کے، تو سفید رنگ کی تھی یا زرد، مولا کا اتنا خون بہ چکا تھا کہ جناب زینب نے رونا شروع کر دیا دیکھ کے. کہا بابا جان اتنا خون بہ گیا ہے، جتنی پٹی سفید ہے اتنی آپ کی رنگ سفید پڑ گئی ہے. بابا یہ کیا حالت ہے؟ کہا کو بیٹی کوئی بات نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ آج کے 2 دن 19 اور 20 گزر گئے. 2 دن گزر گئے. ایک مرتبہ مولا کو ضربت لگی ہے، کوئی آدمی طبیب لے آیا، مولا میں طبیب لے آیا ہوں، ڈاکٹر کو لے آیا ہوں. ارے علی سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں. لیکن مولا نے کہا کوئی بات نہیں، منع نہ کرو، یہ محبت میں لے کے آیا ہے. تاکہ کوئی شیعہ، مولا کے جملے نہیں ہیں لیکن مولا یہ نہیں چاہتے تھے کوئی شیعہ کہے مولا نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، میں بھی ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤں گا، آنے دو. جب طبیب آیا نا، اس نے زخم دیکھا، مولا حسن سے کہا ذرا میرے ساتھ چلیے. باہر لے کے آیا. کہا آپ کے بابا بچیں گے نہیں. جس نے ضربت لگائی ہے اس میں اتنا زہر تھا، سارے کوفے کو زہر دیتے سارے مر جاتے. بہت زیادہ زہر تھا. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاخیر ہو جائے شہادت میں، تو جس قدر ہو سکے مولا کو دودھ پلائیے. یہ مولا کے بیت الشرف پہ اس نے جملہ کہا، طبیب نے دروازے پہ کہا مولا کو دودھ پلائیے. کسی ایک بچے نے سن لیا، سارے کوفے میں کہا کہ بچوں، وہ جو مولا ہر روز ہمیں دودھ پلاتے تھے انہیں ضربت لگی ہے، انہیں دودھ کی ضرورت ہے. سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے مولا کے در پہ آ گئے. مولا حسن مجتبیٰ تشریف لا. بچوں کیا بات ہے؟ کہا مولا آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، آپ کے بابا ہر روز ہمیں دودھ پلاتے تھے، ہم مولا کے لیے دودھ لائے ہیں. مولا حسن رونے لگے. آئے مولا کے پاس، مولا علی کے پاس. بابا کوفے کے بچے آئے ہیں، یتیم بچے، چھوٹے بچے، سب کہتے ہیں مولا کے لیے دودھ لائے ہیں. ایک مرتبہ مولا علی نے کہا اے بیٹا حسن، آپ کے بابا نے آج تک کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا. بچوں سے کہے مجھے خوش کرنا چاہتے خود ہی دودھ پی لے، علی خوش ہو جائیں گے. بس میں آخری جملے سن لیجئے. اگر دیکھ سکے میں مکمل پڑھنا چاہتا تھا، شہادت کل پڑھوں گا. ایک مرتبہ مولا نے سارے بچوں کو بلایا. مولا حسن دائیں طرف کھڑے ہیں،
اپنے بابا کو سنبھال رکھا ہے. بابا بہت زیادہ رو رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا علی نے کہا بیٹا حسن آپ اتنا نہ روئیے, بہن بھائیوں کو آپ ہی نے تو سہارا دینا ہے, بیٹا رو رو کے آپ کی آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں. کہا بابا مجھے آپ کی جدائی کا بڑا غم ہے, بابا میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ مولا حسن رو رہے ہیں. مولا نے سنبھال رکھا اپنے بابا کو, دائیں طرف بیٹھے, اس طرف جناب زینب کبریٰ مولا حسین ہے, سارے بیٹے بیٹیاں جناب ام المؤمنین حضرات سب موجود ہیں. اگر دیکھ سکے ضرور میری طرف دیکھیے گا. مولا علی نے ایک مرتبہ مولا علی نے ایک ایک بیٹے کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا, ایک ایک بیٹی کا ہاتھ لیا جناب زینب کا. میری طرف دیکھیے گا. مولا حسن سے کہا بیٹا حسن میں نے زینب کو آپ کو سونپا, اب زینب کی حفاظت آپ کیجئے گا. ام کلثوم کو میں نے آپ کو سونپا, رقیہ کو میں نے آپ کو سونپا. ایک ایک بیٹے کا نام لیا, ایک ایک بیٹی کا. ابھی مولا بیٹھے تھے کہ اچانک رونے کی آواز آنے لگی. مولا نے کہا زینب یہ کون بی بی ہے جو میری زندگی میں اثر ہو رہی؟ کہا بابا یہ ماں ام البنین ہے. کہا ذرا ام البنین کو بلا. ام البنین کیا بات ہے؟ کہا نہیں مولا کوئی بات نہیں, میرا کوئی شکوہ نہیں ہے. کہ ام البنین کھل کے بات کرو کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ نے ہر بیٹے ہر بیٹی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, مولا حسن کے ہاتھ میں, لیکن میرے بیٹے عباس کا ہاتھ آپ نے مولا حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. جب میں نے عباس کو روتا دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا. مولا نے کہا بلاؤ میرے عباس کو. مولا نے گلے لگایا, پیار کیا. کہ عباس. ایک مرتبہ مولا حسین کو بلایا. مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا, مولا حسین کا ہاتھ لیا, مولا عباس کے ہاتھ میں دیا. کہ عباس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا, کربلا ساتھ جانا, میرا حسین تنہا نہ رہ جائے. ماتم حسین, ماتم حسین.